أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ و دوستوں، ہر مسلمان کے سب سے بنیادی اور سب سے اہم، ہر مسلمان کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت ہدایت کا ملنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، پوری امت کو ہدایت نصیب فرمائے، پوری انسانیت کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. سب سے بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ہر ضرورت کا سوال کرنا نماز میں منع ہے. ہر ضرورت کا سوال کرنا نماز میں منع. اور ہدایت ایسی ضرورت ہے اس کا مانگنا فرض ہے یا واجب ہے. سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں دو قول، یا فرض ہے یا واجب. ہر مسلمان اللہ سے اپنی ہدایت مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دنیا کی زندگی میں سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھی، اس کی آخری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت مانگی ہے. اللہ اکبر. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جب وہ اپنی ہدایت اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں تو عام مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کے مانگنے کا کتنا محتاج ہے اور کتنی ضرورت ہے. ہر مسلمان کو ہدایت. ہدایت معلومات کا نام نہیں ہے. سنو دوستو، ہدایت معلومات کو نہیں کہتے. بڑا دھوکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو لگا ہے. لوگ دین کی معلومات کو ہدایت سمجھتے ہیں. ہدایت الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز ہے. دین کی معلومات تو یہود کو بھی ہوتی ہے، عیسائیوں کو بھی ہوتی ہے، مشرکین کو بھی ہوتی ہے. دنیا کی تمام قوموں کو دین کی معلومات کسی نہ کسی درجے میں سب کو ہے. معلومات کا نام ہدایت نہیں ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہدایت ایک نور ہے. ہدایت ایک نور ہے. جو نور اللہ تبارک تعالی مطلوبہ شرطوں کی تکمیل کے بعد، مطلوبہ شرطوں کی تکمیل کے بعد مسلمان کے دل میں القاء فرماتے ہیں. مطلوبہ شرائط کی تکمیل کے بعد مسلمان کے دل میں القاء فرماتے ہیں. اس نور کی وجہ سے مسلمان کو دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل، تمام مصیبتوں کا خاتمہ، تمام ضرورتوں کا پورا ہونا، تمام منازل اور مراحل میں پار ہونا اور دنیا آخرت کی تمام کامیابیوں کا حاصل کرنا اللہ کی اطاعت میں،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں دکھائی دیتا ہے. دیکھو سوتے مت بیٹھو، جاگ کر بات سنو. دین کی باتیں سو کر نہیں سنی جاتی. جو سننے میں غافل ہوتے ہیں کرنے میں غافل ہوتے ہیں. توجہ سے بات سنو. ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں. مجھے اپنی دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ کی اطاعت میں اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں میں دکھائی دے رہا ہے یا اپنے اسباب میں اور اپنی محنت میں اور اپنی ذات میں اور اپنی تدابیر میں اور اپنی مختلف قسم کی کاوشوں میں مجھے اپنے مسائل کا حل دکھائی دے رہا ہے. توجہ سے بات سننا پیارے بھائیوں. اگر دنیا کے اسباب اور شکلوں میں اپنے مسائل کا حل دکھائی دے رہا ہے تو عبادات کر کے بھی ابھی ہم ہدایت میں پیچھے ہیں. عبادات کر کے بھی ہم ہدایت میں پیچھے. ہدایت کی پہلی بنیاد ہے کہ دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ کی اطاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع میں دکھائی دے. یہ پہلی بنیاد ہے. اگر یہ بات حاصل ہے تو سمجھ لو کسی نہ کسی درجے میں ہدایت مل گئی. اور اگر یہ نہیں ہے تو بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود ہدایت میں پیچھے ہیں اور بڑے بڑے اعمال کے باوجود کامیابی میں پیچھے. کیونکہ ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی. توجہ سے بات سنیں. ناکامی صرف بے عملی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے اعمال والے بھی بڑی بڑی ناکامی میں ہوں گے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اعمال میں تھکا دینے والے، عبادات میں اپنے آپ کو فنا کرنے والے، جن کی ہڈیاں کھل گئی ہے، جن کی ہڈیاں گھل چکی ہے عبادات میں ریاضات میں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ مرتے ہی جہنم میں داخل ہوں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تصلیٰ نارا حامیہ، مرتے ہی جہنم میں داخل. پہلی بات میں نے عرض کی ہے ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ مجھے اپنی کامیابی کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، یا دنیا کے اسباب میں؟ پھر ایک بات یاد رکھنا پیارے بھائیوں، ہدایت کے حصول کا تعلق دعوے سے نہیں ہے. ہدایت کے حصول کا تعلق دل کی توجہ سے ہے اور بدن کے عمل سے. آپ بات سنتے رہو توجہ سے. ہدایت کے حصول کا تعلق دعوے سے نہیں ہے کہ میں دعویٰ کروں ہاں مجھے اپنے سارے مسائل کا حل اللہ کے اطاعت میں دکھائی دیتا ہے، مجھے اپنی ساری مشکلات کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع میں دکھائی دیتا ہے. ہدایت کے حصول کا تعلق دعوے کے ساتھ نہیں ہے. ہدایت کے حصول کا تعلق دل کے توجہ سے ہے، بدن کے عمل سے. کوئی حال، کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آئے، اللہ تبارک تعالیٰ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، دل کی توجہ کو اور قدم کے اٹھنے کو. دل کہاں متوجہ ہے اور قدم پہلے کہاں اٹھ رہا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنی مشکلات کے خاتمے کے لیے اور اپنی کامیابی کے حصول کے لیے اگر دل کی توجہ پہلے اللہ کے غیر کی طرف چلی گئی، سمجھ لو ہم ہدایت میں پیچھے ہیں. اگر دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف چلی، دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف چلے گئے اور قدم اسباب کی طرف پہلے اٹھ گیا. دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف چلے گئے اور قدم اسباب کی طرف اٹھ گیا تو بس سمجھ لو ہم ہدایت میں ابھی پیچھے ہیں. اور اچھی طرح بات سمجھ لینا پیارے بھائیوں، جس مسلمان کے دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غیر کو مسلط بھی کر دیتے ہیں اور اس کو غیر کے حوالے بھی کر دیتے ہیں. بہت توجہ ہو کر بات سننا پڑے. جس مسلمان کی دل کی توجہ
اللہ کے غیر کی طرف چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر کے حوالے بھی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیر کو اس پر مسلط بھی کر دیں گے. اس زمانے میں جتنا مسلمان دنیا کی قوموں کے ماتحت دبا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل کی توجہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مسلمان کے دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کبھی پسند نہیں کریں گے. اللہ کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا، اللہ کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا اور اپنے مسائل کے حل کے لیے میرے غیر کی طرف متوجہ ہو. اللہ کو یہ بات کبھی پسند نہیں. اس لیے میرے دوستوں یاد رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، ہدایت کا ملنا کہ مجھے ہدایت مل گئی، یہ دعوے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت سے سخت حالات لا کر ہر مسلمان کو آزما کے دیکھیں گے کہ جب ان کو ہمارے غیر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے غیر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایسے وقت ان کا دل ہماری جانب متوجہ ہے یا ہمارے غیر کی جانب متوجہ ہے. اللہ سخت حالات لا کے دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ جلائی، بھیانک آگ، اور ایک مطالبہ ہے کہ ہماری خدائی تسلیم کر لو تو نوازے جاؤ گے، اور اگر ہماری خدائی کا انکار کرتے ہو تو ذلیل اور ناکام ہو جاؤ گے. ابراہیم السلام توحید کے داعی ہیں اور ہدایت کے کمال پر ہیں، تو ذرہ برابر دل کی توجہ اللہ کے غیر کی طرف نہیں ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں کا اللہ کی ذات سے انتہائی بعد اور دوری ہے ان کی جانب کیا توجہ ہوتی ہے؟ جن کو اللہ کی ذات سے انتہائی قرب ہے ان کی جانب بھی اللہ کے ابراہیم السلام کی توجہ نہیں ہے. فرشتے، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ السلام کی صفات ذکر کی ہے. ان ذی العرش مکین، جن کا ٹھکانہ ہی اللہ کے عرش کے پاس ہے. کتنا قرب ہوگا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا، کتنا قرب ہوگا. ہر سیکنڈ اللہ کے عرش کے بعد جن کا ٹھکانہ کتنا قرب ہوگا. یا اللہ، جو فرشتہ اللہ کے اتنا قریب ہے اس کی جانب دل کی توجہ نہیں ہے، دنیا کی جو قومیں اللہ کی ذات سے انتہائی دور ہے ان کے جانب کیا توجہ ہوگی. اس زمانے کا مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں جو ہر سیکنڈ اللہ کے غضب میں اور اللہ کی لعنت میں مبتلا ہیں. یاد رکھو پیارے بھائی، ساری دنیا کی باطل قومیں، ساری دنیا کے باطل قومیں ہر سیکنڈ 4000 میں مبتلا ہوتی. او سونے والوں، ارے سنو تو، ساری دنیا کے باطل قومیں ہر سیکنڈ 4000 میں مبتلا ہوتی. ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ذلت طے کی ہے، والمسکنہ، اور فقر و غربت طے کی ہے. غیر المغضوب علیہم، یہ ہر سیکنڈ اللہ کے غضب میں ہے، ولا الضالین، اور ہر سیکنڈ اللہ کی جانب سے ضلالت اور گمراہی میں. اللہ زمانے کا مسلمان پڑا ہوا ہے غیروں کے در پر. ہمارے مسائل حل کرو، ہماری مراد پوری کرو، ہمارے مسئلے کو حل کرو. نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، حج عمرہ کر کے یہ غیر اللہ کی طرف متوجہ. اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہونا پہلی علامت ہے کہ دل ہدایت سے خالی ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہدایت کا حصول دعوے کی چیز نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں ہاں مجھے ہدایت حاصل ہو گئی، اور ہم دعویٰ کریں کہ ہاں مجھے اپنی دنیا آخرت کی تمام کامیابی اللہ کے اطاعت میں اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں دکھائی دے رہی ہے. یہ دعوے کی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حالات لا کے دیکھیں گے کہ دل کہاں متوجہ ہے اور قدم کہاں اٹھائے. ابراہیم علیہ السلام بھیانک آنکھ، ایک طرف نمرود کی بات ماننے پر ہمیشہ کی وزارت
اور ہمیشہ کی عزت، اور ایک طرف اس کی بات کا انکار کرنے پر بڑی ہلاکت اور بڑی بربادی. لیکن ذرہ برابر دل اللہ کے غیر کی جانب متوجہ نہیں ہے. بڑے بڑے فرشتوں کی مدد کا انکار ہے، بڑے بڑے فرشتوں کی مدد کا انکار ہے. اما الیک فلا، آپ اپنی جانب سے آئے ہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. سب سے آخر میں جبرائیل السلام تشریف. ایسے وقت میں ابراہیم صلاۃ السلام توپ سے نکل چکے ہیں، آنکھ میں گرنے والے ہیں، فضا میں معلق ہے. جبرائیل السلام تشریف لائے. یا خلیل اللہ، اللہ کے خلیل آپ کی مدد کریں. ایک سوال کیا ابراہیم السلام، اما الیک فلا واما الی اللہ فبلا، آپ کی جانب سے آئے ہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں، اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو ہم قدم قدم پہ اللہ کی مدد نصرت کے محتاج ہیں. جبرائیل السلام کہنے لگے نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں مدد کے لیے، ہم تو اللہ سے پوچھ کر آئے، ہم تو اللہ سے اجازت لے کر آئے، ہمیں مدد کرے بھیجا نہیں گیا. جبرائیل السلام کو جواب ملا. ابراہیم السلام کہنے لگے اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں. جبرائیل السلام کہنے لگے اللہ اکبر، عجیب بات ہے، سنو تو صحیح. کیا سطح ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا سطح ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان کی زندگیاں ہدایت سے کیسے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ہم صاف عرض کرتے ہیں، کام کرنے والے تمام ساتھیوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سامنے انبیاء اور صحابہ کی زندگی رکھیں. یہ دو زندگیاں ہیں، انبیاء اور صحابہ کی زندگی. ہر قسم کی ضلالت سے، ہر قسم کی گمراہی سے، ہر قسم کے باطل سے پاک، اور ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی بہترین رہبری ہے، بہترین نمونہ ہے. انبیاء کی زندگی اپنے سامنے یاد رکھنا. پیارے بھائیوں، توجہ سے بات سننا. حالات کے موقع پر غیر اللہ کی جانب سے مدد اور غیر اللہ کی جانب سے پیشکش، یہ مسلمان کا اکرام نہیں ہے، یہ مسلمان کا امتحان ہے. ہمارا تو حال ہی عجیب ہے. کوئی حال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پیش آئے، اور جہاں کسی دوسرے کی طرف سے مدد آ جائے ہم تو سمجھتے ہیں بس جی اب تو مدد آ گئی ہے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے کسی سبب کی، کسی سارے کی، کسی شکل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ تیری مدد کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ کافی ہے. تو اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تو ایسے موقع پر میرے غیر کی جانب متوجہ ہوتا ہے یا میرے ہر غیر کا انکار کر کے میری جانب متوجہ ہوتا ہے. ابراہیم السلام نے جبرائیل السلام کی مدد قبول نہیں کی کہ ہمیں آپ کی مدد کی کوئی حاجت نہیں. اللہ اکبر. ایمان کے کمال کا تقاضا یہ ہے، اور یہ کامل ایمان ہر مسلمان سے مطلوب ہے. اچھی طرح بات سمجھنا پیارے بھائی، ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کمال ایمان انبیاء کی خصوصیت ہے، کمال ایمان صحابہ کی خصوصیت ہے، کمال ایمان اولیاء کی خصوصیت ہے. نہ مجھے کمال ایمان کی حاجت ہے اور نہ میں کمال ایمان کا مکلف ہوں. میں آپ کو بتاؤں نا، دعوت پر انشراح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اعمال دعوت پر طبیعت مطمئن کیوں نہیں ہے؟ دعوت پر انشراح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اعمال دعوت پر طبیعت مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اور اعمال دعوت کی احتیاج مسلمان کی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کمال ایمان کو نہ اپنی حاجت سمجھتا ہے اور نہ اپنے آپ کو کمال ایمان کا مکلف سمجھتا ہے. لوگ کمال ایمان کو انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی خصوصیت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں ایسا ایمان لا سکتے ہیں، اور ہمیں کسی ایسے ایمان کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جتنا ایمان ہے وہی کافی ہے. حالانکہ کمال ایمان ہر مسلمان سے مطلوب ہے، اور ہر مسلمان اللہ کی جانب سے کمال ایمان کا مکلف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ساتھ ارشاد ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. ہر مسلمان سے کمال ایمان مطلوب ہے. کیا سطح ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جبرائیل السلام کی مدد کا انکار، کیا میں آپ کی مدد کی کوئی حاجت نہیں. جبرائیل السلام کہنے لگے کہ ابراہیم السلام درخواست کی کہ ابراہیم دعا تو کرو اللہ آپ کی مدد فرمائے، دعا تو کرو اللہ آپ کی مدد فرمائے.
ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جبرائیل سے کہ یا جبرائیل خبر اسے کی جاتی ہے جو بے خبر ہو. اللہ تو خبیر بصیر، اسے کیا خبر کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا نہیں کرنا چاہیے، دعا تو بڑی اہم عبادت ہے اور دعا تو بڑی بنیاد ہے، اور دعا تو مسلمان کے اعمال میں سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں مسلمان کی دعا کا ہوتا ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں مسلمان کی دعا کا ہوتا ہے. اور میں آپ سے کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، جو لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے محروم کرتے ہیں. جو لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کورونا کا سخت حالات کر رہے تھے، پہلا سرمائی قرآنوں کا اجتماع پہلی مرتبہ حضرت نے سب کو بلایا. ماشاءاللہ پورے ملک سے لوگ آئے. حضرت نے لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ کیا اور خصوصی ترغیب دی لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے، اور پھر کہنے لگے دعا کے بغیر کام کرنا اللہ کے بغیر کام کرنا. دعا کے بغیر کام کرنا اللہ کے بغیر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ عجیب بات ارشاد فرماتے کہتے کہ ہم سے جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے، ہم سے جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے، اجتماعی اور انفرادی، ہم سے جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے اور جتنی نافرمانی اور گناہوں سے بچ رہے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے. کہتے ہم سب کی مثال ایسی جیسے وہ بچہ جو خود چل نہیں سکتا ہے، باپ اپنی انگلی پکڑ کر اسے چلاتا ہے. فرماتے تھے یاد رکھنا جس دن اللہ پاک اپنی توفیق کی انگلی کھینچ دیں گے کوئی چلانے والا نہیں ملے، سب گریں گے. اس لیے یاد رکھو پیارے بھائی، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان اس خیر سے محروم ہو. اگر کسی کو اس خیر سے محرومی ہوئی ہے تو بجائے دوسروں کا انضام دینے کے اپنے ذات میں غور کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی ذات میں کیا گستاخی کی ہے، اللہ نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا. میں آپ کو بتاؤں نا، توجہ سے بات سننا. ہدایت اور خیر سے محرومی کی سب سے پہلی بنیاد، ہدایت اور خیر سے محرومی کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے ہدایت اور خیر کے جو نتیجے ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہدایت اور خیر کے جو نتیجے ظاہر کرتے ہیں، کام کرنے والے جب ان کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، ابراہیم السلام کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے دعا کرو، تو ابراہیم السلام کہنے لگے کہ جبرائیل خبر اسے کی جاتی ہے جو بے خبر ہو. اللہ تو خبیر بصیر ہے، سب جاننے والا ہے. اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور اگر وہ میری شہادت چاہتا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ذریعہ کوئی واسطہ اپنے اللہ کے درمیان میں استعمال نہیں کیا، کوئی ذریعہ کوئی واسطہ اپنے اللہ کے درمیان میں استعمال نہیں کیا. کیونکہ یہ بات حق ہے پیارے بھائیوں. ایک چوٹی جتنی محتاج ہے، ایک چوٹی جتنی محتاج ہے اپنے ہر نفع نقصان کے اندر اللہ کی ذات عالی کے جتنے محتاج ہے، ساری دنیا کے تمام اسباب والے، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنے ہی محتاج ہیں. سب کی محتاجگی برابر، سب کی محتاجگی برابر. ہمیشہ یاد رکھ اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا غیر ہے پوری کائنات میں، اللہ نے اپنے ہر غیر پہ 2 لیبل لگایا، 2 مہر اللہ کی جانب سے لگی ہر مخلوق پر. کوئی مخلوق اس مہر کو اپنی ذات سے ہٹا ہی نہیں سکتی. سب پر 2 مہر لگی، فطرتی اور فنا. کل من علیہا فان، اللہ کے علاوہ جو کچھ فانی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب فقیر ہے. غنا اور بقا صرف اللہ کے ذات ہے، غنا اور بقا. اللہ مستغنی ہے
اللہ غنی ہے، اللہ باقی رہنے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. گنا اور بقا صرف اللہ کی ذات کا ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے فانی ہے، فقیر ہے. اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے فانی چیزوں کی طرف توجہ کرنا، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے فقراء سے امید لگانا، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے فانی چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے فقراء کو جمع کرنا. میرے دوستوں بزرگوں، اس سے فقر میں اضافہ ہوگا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، فقر میں اضافہ ہوگا. میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، خوب توجہ سے بات سنو. ہدایت کا حصول دعوے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ حالات لا کے دیکھیں گے کہ ان کی دل کی توجہ کہاں جا رہی ہے اور ان کا قدم کہاں اٹھ رہا ہے. اگر دل کی توجہ اللہ کے گئے کی طرح چلی گئی، بس یہیں سے اللہ کی مدد سے محرومی ہو گئی. اور اگر قدم پہلے سبب کی طرف اٹھ گیا، بس سمجھ لو ہم نے اللہ کی قدرت کو اپنا مخالف بنا لیا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی حال کو دور کرنے کے لیے اور کسی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اگر قدم سبب کی طرف پہلے اٹھا، عمل کی طرف بعد میں اٹھا، سبب کو مقدم کرنا ہی اللہ کو ناراض کر دے گا اور اللہ کی قدرت کو مخالف بنا دے گا. آپ نے سبب کو مقدم کیوں کیا؟ عمل کو مؤخر کیوں کیا؟ جس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے آپ نے اس کو مقدم کر دیا، اور جس کے ساتھ سارے وعدے عمل آپ نے اس کو مؤخر کر دیا. سبب کا مقدم کرنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر دے گا، اللہ کی قدرت کو مخالف بنا دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذرہ برابر اللہ کے غیر کی جانب متوجہ نہیں ہوئے اور اپنا قدم سبب کی طرف نہیں اٹھایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے اپنے کسی غیر کو استعمال نہیں کیا، براہ راست اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما. براہ راست اللہ کا حکم، اے آگ کو ٹھنڈی ہو جائے. اتنی عظمت تھی، اتنا جلال تھا اللہ کے اس امر میں، اتنی عظمت، اتنا جلال. حکم آیا اس آگ کے لیے جس میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی عظمت اور جلال کا اثر یہ تھا اس وقت دنیا میں جتنی آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی. دنیا میں جتنی آگ جل رہی، کیا بات ہے کہ بندہ اپنی مدد اور اپنی حاجت میں کسی غیر کے جانب متوجہ نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرنے میں کسی غیر کو استعمال بھی نہیں کرے. جو تمہارے دوست ایک بات سن، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. اس زمانے کا مسلمان اللہ کی غیبی مددوں سے محروم کیوں ہے؟ اس زمانے کا مسلمان اللہ کی غیبی نصرتوں سے مستفیض کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دو بنیادی وجہ. توجہ سے بات سنو. اس زمانے کا مسلمان اللہ کی غیبی مدد سے محروم کیوں ہے اور اللہ کی غیبی مدد سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دو بنیادی وجہ. پہلے وجہ، اس زمانے کے عموماً مسلمان یہ طے کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مدد میرے ساتھ کرنے والے نہیں ہیں. بس یہی اللہ کی ذات سے بدگمانی ہے. بلکہ میں آپ سے آگے بڑھ کے عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا، غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا، قرآن شریف کی بہت ساری آیتوں کا انکار کر دینا. غیبی مدد اور نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا، قرآن شریف کی بہت ساری آیتوں کا انکار کر دینا ہے. اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ فرما رہے ہیں ہم مدد کرتے ہی چلے جائیں گے. علماء جانتے ہیں پہلے مضارع کا صیغہ ہے، مدد کرتے ہی چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ مدد کی ہے، مدد کرتے ہی چلے جائیں گے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں ہم جیسی مدد نبیوں کی کر رہے ہیں ویسے مدد تمام ایمان والوں کی کریں گے. ہمیں شک کیوں ہو رہا؟ پہلی بنیاد ہے کہ غیبی مدد و نصرت یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو اپنے مسلمان، یہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے، ہمارے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. اسی بدگمانی نے ہمیں اللہ کی غیبی مدد نصرتوں سے محروم کیا.
اور دوسری وجہ جس ایمان کے کمال پر اور جس دین کے کمال پر اللہ تبارک تعالیٰ کی گہری مدد نصرت نازل ہوتی ہے، اس ایمان کا کمال اور دین کا کمال نہ مسلمان کی زندگی میں ہے اور نہ مسلمان اپنے آپ کو اس کا مکلف سمجھتا ہے۔ لوگ اپنے جسمی دین پر راضی ہے، اپنی جسمی دین پر راضی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، تجربات کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنے دین پہ چل رہا ہوں اتنا دین پر چلنا میرے لیے کافی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ ہر ایمان والے سے کمال ایمان کا ہے، کمال دین کا ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، اللہ کا ایک مطالبہ ہے، ہر مسلمان کامل ایمان اپنے اندر پیدا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہر مسلمان سے دوسرا مطالبہ اپنی زندگی میں کامل دین داخل کر، کمال ایمان اور کمال دین، دو مطالبے اللہ تبارک، کمال ایمان اور کمال دین، اپنے دلوں میں کمال ایمان اور اپنی زندگی میں کمال دین۔ اگر یہ دونوں کمال مسلمان حاصل کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کمال نصرتیں ہر مسلمان کے ساتھ نازل ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم سب کو یہ جائزہ لینا چاہیے، ہم سب اپنے آپ کو پرکھ کر دیں کہ مجھے اپنی دنیا آخرت کی کامیابی اور اپنی دنیا آخرت کے مسائل کا حل دنیا کے اسباب میں اور دنیا کی شکلوں میں دکھائی دے رہا ہے، یا مجھے اپنی دنیا آخرت کی تمام کامیابی اللہ کے اطاعت میں اور نبی کریم اسلام کے طریقوں میں دکھائی دے رہی۔ ہم سب اپنا جائزہ، اور پھر ہر مسلمان اس بات کا فیصلہ کرے کہ میں موت تک ہدایت کا محتاج ہوں، موت تک ہدایت کا محتاج ہوں، اور موت تک ہدایت کی محنت کا محتاج ہوں۔ ہدایت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ دو بنیادی چیزیں، ہدایت کا حصول، دو بنیادی محنتیں ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی محنتیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سکھائی اور سمجھائی ہے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے۔ ایک، آپ نے ہر مسلمان کو داعی بنایا ہے، ہر مسلمان اپنی زبان سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید کے تذکرے کرے، اللہ کی صفات کی دعوت دے، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی صفات کی معرفت اور اللہ کی صفات کا اعتراف، سنو توجہ سے بات، اللہ کی صفات کی معرفت، کہ میں جانتا ہوں اللہ تنہا ہے، میں جانتا ہوں اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، میں جانتا ہوں اللہ ہی رازق ہے، میں جانتا ہوں اللہ ہی رب ہے، اللہ کی صفات کی معرفت اور اللہ کی صفات کا اعتراف، میں اعتراف کرتا ہوں اللہ کی وحدانیت کا، میں اعتراف کرتا ہوں اللہ کی بڑائی کا، میں اعتراف کرتا ہوں اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کی معرفت اور اللہ کی صفات کا اعتراف مسلمان کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سنو توجہ سے بات، اللہ کی صفات کی معرفت اور اللہ کی صفات کا اعتراف یہ مسلمان کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کی صفات کی دعوت دے، اللہ کی عظمت بیان کرے، اللہ کی توحید بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ انبیاء کو حکم ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، نبی جی اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھنا، اگر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اہتمام نہیں ہوگا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرو گے، اللہ کا غیر نگاہوں میں بڑا دکھنے لگے گا۔ بات سنو توجہ سے، ایک اہم بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اگر اللہ کی بڑائی کے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرو گے، اللہ کا غیر نگاہوں میں بڑا دکھائی دینے لگے گا۔ اللہ کی توحید کی اگر دعوت نہیں دو گے، اللہ کی توحید کی اگر دعوت نہیں دو گے، ایسے غیر محسوس طریقے سے دلوں میں کفر و شرک داخل ہوگا، مسلمان کو احساس اور شعور بھی نہیں۔ ایک صاحب عمرہ کر کے لوگ مسجد حرام، مسجد نبی کی زیارت کر کے عمرہ کر کے لوگ، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کرایا تھا، ایک بڑے خاندان میں اپنے بیٹے کا نکاح کرایا، حرمین شریفین سے لوٹے ہیں، زیارت کے لیے گئے۔
تو بعد میں یہ سوال کر لیا کہ حضرت آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح بہت بڑے خاندان میں کرایا ہے، تو کیا حکمت ہے آپ کے سامنے، کیا مصلحت؟ کہنے لگے مسجد حرام سے لوٹے ہیں، کہنے لگے کہ آئے دن مصیبتیں پریشانیاں پیش آتی ہے، مجھے ڈر اس بات کا لاحق ہوا کہ میں اکیلا ہوں اور میرے بعد میرا بیٹا اکلوتا اکیلا ہے، اگر میں مر جاؤں تو اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ تو بڑے خاندان میں نکاح کرایا ہے کہ میرے بعد کوئی تو اس کا رکھوالی ہو اور کوئی تو اس کا نگران ہو اور کوئی تو اس کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اللہ کے گھر سے لوٹے ہیں اور اللہ کے حبیب ہونے پر ایمان بھی نہیں، اللہ کے گھر سے لوٹے۔ اللہ کا میں آپ کو بتاؤں میں اتنا آسان ہے مسلمان کو اپنی حفاظت، سنو بھائی بہت مزے کی بات ہے، اتنا آسان ہے مسلمان کو اپنی حفاظت کرنا۔ مسلمان اللہ کے دین کی حفاظت پر آ جائے، اللہ مسلمان کی حفاظت پر آ جائے۔ دو حفاظت ہے، حفاظت کی دو قسمیں، ایک اسلام کی ایک مسلمانوں کی، دو قسمیں حفاظت کی، ایک اسلام کی ایک مسلمانوں کی۔ اللہ کا نظام یہ ہے، اسلام کی حفاظت مسلمان کے ذمے ہے، مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ یہ ترتیب ہے اللہ، یہ ضابطہ ہے اللہ۔ مسلمان اسلام کی حفاظت پر آ جائے، اللہ مسلمان کی حفاظت پر آ جائے۔ اور جب اللہ کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لیتے ہیں، جب اللہ کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لیتے ہیں، ہلاک کرنے والی شکلوں کے حفاظت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ مسلمان دین کی حفاظت پر آ جائے۔ فارس کا بادشاہ اتنا ڈرتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ایک مہینے کی مسافت ہے مدینہ اور فارس میں، ایران میں، ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت پر رہنے والا بادشاہ اپنے محل میں، اپنی فوج میں، اپنے سارے حفاظت کے انتظام اسباب میں رہتے ہوئے اتنا خوف تھا اس کے دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کہتا تھا اکالا عمر کبھی دے، عمر نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر۔ آپ دیکھو جس روب کے ذریعے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی مدد کی، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، ایک مہینے کی مسافت سے میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے۔ دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ پاک میرا خوف اور میرا روب پیدا کر دیتے ہیں۔ جس روب کے ذریعے اللہ نے نبی کی مدد کی ہے، اس روب کے ذریعے اللہ صحابہ کی مدد کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو مدد کی جو شکل نبی کے ساتھ، مدد کی وہ شکل غیر نبی کے ساتھ۔ ارے سنو تو صحیح، مدد کی جو شکل نبی کے ساتھ ہے، مدد کی وہ شکل غیر نبی کے ساتھ ہے، صحابی کے ساتھ ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ غیبی مدد نصرت انبیاء کی خصوصیت نہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد نصرتیں انبیاء کی ذات کے ساتھ، ان کے وجود کے ساتھ، ان کی صحبت کے ساتھ، ان کے علاقوں کے ساتھ، ان کے زمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرتیں عقل اور ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد کا نزول، عقل اور ظاہر کے خلاف اللہ کی نصرتوں سے استفادہ، یہ انبیاء اور صحابہ کی ذات کی خصوصیت نہیں ہے، یہ انبیاء اور صحابہ والے ایمان اعمال کی خصوصیت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے عقل کے خلاف، ظاہر کے خلاف، حالات کے خلاف، تجربات کے خلاف، مشاہدات کے خلاف انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ان کی ذات کا کرشمہ نہیں ہے، وہ ان کے اعمال اور صفات کا کرشمہ ہے۔ قیامت تک آنے والا مسلمان اپنے اعمال اور اپنی زندگی میں وہ صفات پیدا کر لے جو صفات انبیاء اور صحابہ کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہر مسلمان کی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ ان کے زمانے میں اور صحابہ کے ساتھ ان کے زمانے میں کی۔ فارس کا بادشاہ ایک مہینے کی مسافت کی دوری ہے، وہ کانپ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتا تھا اکالا عمر کبھی بھی، عمر کے خوف سے میرے دل کے، میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو۔ جب بہت بے چین ہو گیا تو اس نے ایک یہودی کو تیار کیا حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے۔ وہ یہودی مدینہ منورہ پہنچا، حضرت عمر کے پورے دن کا جائزہ لیا، یہ دن میں کہاں رہتے ہیں، رات میں کیا رہتے ہیں، یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں، یہ کب تنہا ہوتے ہیں اور یہ کب مجمع کے ساتھ ہوتے ہیں، پورے دن کا جائزہ لیا۔ دن رات کوئی موقع ہی نہیں ملا جس میں یہ اپنا کام کو کرے، ایک موقع ملا۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بازار میں گشت کرتے ہوئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور بازار میں گشت کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں میں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں سارے صحابہ کے علم کو حضرت عمر کے علم کے مقابلے میں رکھا جاتا تھا تو ایسا اتنا کم دکھائی دیتا تھا جیسے چھوٹے سے سوراخ میں کوئی چیز رکھی ہو، سارے صحابہ کا علم حضرت عمر کے علم کے سامنے ایسا چھوٹا دکھائی دیتا تھا، اتنے بڑے عالم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی چاہتوں پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، جن کی رائے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبیوں والی صفات جن کے اندر موجود ہے، شیطان جن سے ڈر کے بھاگ جاتے، فرشتے سوال کرنے میں ہچکچائے، اللہ اکبر، عجیب عجیب، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، قبر کا منظر، اللہ اکبر، آپ بتاؤ تو صحیح، جو نبی اللہ کی جانب سے معصوم اور جن کی مدد اور نصرت کا یقینی وعدہ اور جنت جن کے بغیر کھولی نہیں جا سکتی ہے، کوئی نبی جن کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نبی اپنی مجلسوں میں غیب کے اتنے تذکرے کر رہے ہیں، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو اپنی مجلسوں میں غیب کے کتنے تذکرے کرنے چاہیے، لیکن بس کیا عرض کریں، غیب کے تذکروں سے مجلسیں خالی ہے اور جھوٹے اخبار کے تذکروں سے مجلسیں بھری ہوئی ہے۔ تو میں آپ سچی عرض کرتا ہوں، یاد رکھنا، اللہ اکبر، حالات کے جتنے تذکرے کرو گے اور اخبار، جھوٹے اخبار کے جتنے چرچے کرو گے، حالات کے جتنے تذکرے کرو گے اور جھوٹے اخبار کی جھوٹی خبروں کے جتنے چرچے کرو گے، اللہ کی مدد سے مایوس ہوتے چلے جاؤ گے۔ میری بات سنو تو، حالات کے تذکرے اللہ کی مدد سے مایوس کر دیتے ہیں، انبیاء کے واقعات اللہ کی مدد سے پر امید کر دیتے ہیں، حالات کے تذکرے اللہ کی مدد سے مایوس کر دیتے ہیں، جھوٹی خبروں کے تذکرے اللہ کی مدد سے محروم کر دیتے ہیں، حالات کے تذکرے اللہ کی مدد سے مایوس کر دیتے ہیں، انبیاء اور صحابہ کے واقعات اللہ کی مدد سے پر امید کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے عظیم الشان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اپنی مجالس میں غیب کے تذکرے کریں اور ہم اپنے آپ کو غیب کے تذکروں کا محتاج ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرا دوستو یاد رکھنا، اگر غیب کے تذکرے نہیں کریں گے، مشاہدہ ایسا زندگی میں غالب ہوتا چلا جائے گا اور مشاہدہ ایسا زندگیوں پر مسلط ہوتا چلا جائے گا، غیب کی خبروں سے استفادہ تو دور کی بات ہے، غیب کی خبروں میں شک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں کہ غیب کے تذکرے بند ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں غیب کے تذکرے کریں۔ آپ نے کہا کہ کیا حال ہے قبر میں مسلمان کا، کیا حال ہوگا، عمر تیرا کیا حال ہوگا؟ دو فرشتے منکر نکیر، اصوات منکر برق، بجلی کی طرح ان کی آواز، بجلی کی کڑک کی طرح، اور بال بڑے بڑے اپنے پیروں سے رونتے ہوئے اور ان کے منہ سے، ان کی ناک سے آنکھ کی لپٹیں بھی کر رہی ہے، اور ایسی آواز ساری دنیا ان کی آواز سن کے بے ہوش ہو جاوے، اور اتنا بڑا ہتھوڑا آج ان کے ہاتھوں میں، اتنا بڑا ہتھوڑا ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایک ذرے کے لیے اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، ایسے فرشتے تیرے پاس آئیں گے اس سے سوال جواب کرنے کے لیے۔ عمر بتا تو کیا جواب دے؟ تمہوں نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم آپ کے سامنے جیسے ہوش میں بیٹھے ہیں، جانتے ہیں یہ قبر ہے، یہ حشر ہے، یہ جنت، یہ جہنم، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، آپ اللہ کے نبی، یہ صحابہ، یہ ہمارے ساتھی، جیسا احساس اور شعور ہمیں دنیا کے اندر ہے، ایسا احساس شعور قبر میں ہوگا، عقل سوچ بوجھ ہوگی؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں احساس اور شعور ہوگا آپ کو۔ کہنے لگے ادھر نقطی ہوں گا، پھر تو دونوں سے نپٹ لوں گا دونوں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے، ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے، جبرائیل السلام تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کا نبی، آپ کا صحابی عمر رضی اللہ عنہ جب یہ قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے اس کے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے، من ربک ما دینک من نبیک، سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تو بجائے جواب دینے کے یہ سوال کرے گا فرشتوں میرا رب اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، سوال کریں گے۔
رب اللہ ہے تمہارا کون؟ میرا دین اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کے سوال کے لیے بھیجیں کہ یہ ہمارے سوال کے لیے؟ اللہ اکبر۔ ان کے یہ فتح اور جن کے ایمان کا یہ کمال، وہ اتنے بڑے عالم ہو کر وہ مدینہ کے بازار میں گشت کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو گشت کرنا عیب کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، گشت کو ہلکا سمجھنا اپنی ہدایت سے ہاتھ دھونا ہے۔ گشت کو ہلکا سمجھنا، ہدایت سے ہاتھ دھونا۔ گشت واحد ذریعہ ہے ایمان میں کمال پیدا کرنے، گشت واحد ذریعہ ہے اپنے ایمان کی تکمیل کا، گشت واحد ذریعہ ہے معروفات کی انوار سے اپنے آپ کو مزین کرنے کا، گشت واحد ذریعہ ہے منکرات کی ظلمتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، گشت واحد ذریعہ ہے اپنے آپ کو پورے دین پر قائم رکھنے کا، کیونکہ جب تک دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکلے گا نہیں، مسلمان اللہ کے اطاعت اور بندگی میں کامل بھی نہیں ہوگا، مخلص بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو گشت کے مقاصد سامنے نہیں ہے، اس لیے لوگ گشت کو ہلکا سمجھتے، گشت کے مقاصد سامنے نہیں ہے، اس لیے لوگ گشت کو ہلکا سمجھتے، لوگ گشت برائے ملاقات سمجھتے، لوگ گشت برائے ملاقات سمجھتے ہیں، حالانکہ گشت اتنے بڑے مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ 4 بنیادوں پہ صحابہ میں گشت ہوتا ہے۔ سنو توجہ سے بات، ہم سب اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، 4 بنیادیں تھیں صحابہ کے زمانے میں گشت کرنے کے لیے۔ پہلے بنیاد کمال ایمان، صحابہ ایک ایک مسلمان کو غفلت اور گناہوں کے ماحول سے نکال کر مصیبتوں کے ماحول میں لاتے تھے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، امام بخاری شریف کی جلد اول، امام بخاری رحمہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ امام بخاری کا طریقہ اور آپ کا طرز اور آپ کی عادت شریفہ یہ ہے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قرآن شریف پر کوئی آیت، کوئی مضبوط سند والی حدیث، کوئی عمدہ سند کی حدیث نقل کرتے ہیں اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا گشت ذکر کر رہے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے علماء میں، ہم لوگ اردو میں ہمارے دوسرے سال کی جماعت، حضرت معاذ حضور کی قبر پر ہمارا جانا ہوا، آپ کی قبر اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جیسے اس جگہ داخل ہوئے، ایسا خوف اور ایسا رعب طاری ہوا اور بدن ایسا کانپ رہا تھا آپ کی خبر پر۔ میں نے اپنے ساتھیوں کا دیکھو، حضرت معاذ انہوں کا رعب کا یہ عالم ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہے، ان کی حیات میں کتنا رعب ہو، ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے، سب بدن کانپ رہا۔ سید العلماء، علماء کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں، اتنے بڑے عالم ہیں اور وہ مدینہ کے بازار میں گشت کر رہے ہیں۔ تم بنا، اجلس بنا، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، نومن بربنا ساعتن، اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جن صحابہ کا ایمان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے نمونہ ہے، وہ صحابہ اپنے ایمان میں کمال کے لیے گشت کرتے تھے۔ ہم سب ضعیف الایمان لوگوں کو اپنے ایمان میں کمال کے لیے گشت کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، اب تو حال یہ ہے پرانے ذمہ دار ساتھیوں کا عمومی گشت، عمومی ملاقاتیں، مسجد کی آبادی، عمومی تعلیم میں شرکت، یہ سب ابتدائی چیزیں بن گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی کورس ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طبیعتوں میں استغنا پیدا ہو رہا ہے عمومی دعوت سے، عمومی گشتوں سے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انفرادی دعوت سے مستغنی ہونا اپنی ہدایت سے مستغنی ہونا ہے۔ جو دعوت چھوڑ دے گا وہ اپنی ہدایت کھو بیٹھے گا، جو دعوت چھوڑ دے گا وہ اپنی ہدایت کھو بیٹھے گا۔ عجیب حال ہے، گشت میں آپ چلے جائیں، ذمہ دار ساتھی عمومی گشتوں سے اپنے آپ کو بچا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت کے مواقع پر، جان جانے کا خطرہ ہے، ہلاکت کے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت کا
انفرادی گشتوں کا، انفرادی عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہی خصوصی توجہ کے موقع اپنے بندے کی طرف، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب آپ گشت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ انفرادی عبادت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خصوصی طور پر متوجہ۔ 4 مقاصد ہے گشت کا۔ سب سے پہلا مقصد کمال ایمان، کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر غفلت اور گناہوں کے ماہوں سے نکال کر مسجدوں میں لا کر یہاں اللہ کی عظمت سمجھاؤ، یہاں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، یہاں اللہ کی طاقت سمجھائیں، یہاں اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کا تاثر اللہ کے گھر میں پیدا ہو، اللہ کا تاثر اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔ عجیب بات ہے، جس کے گھر میں جاتے ہو دل اس سے متاثر ہو جائے۔ بولو وزیر کے گھر میں پہنچے، اس کی وزارت کا اثر دل میں آ گیا، ڈاکٹر کے گھر میں پہنچے، اس کے فن کا تاثر دل میں قبول کر لیا، وکیل کے گھر میں پہنچے، اس کی وکالت کا تاثر دل میں قبول کر لیا، پہلوان کے گھر میں پہنچے، اس کی قوت سے دل متاثر ہو گیا۔ اور میں آپ سے سناؤں مزے کی بات، پاگل کے گھر میں پہنچے تو اس کے جنون سے طبیعت متاثر ہوتی، یہ پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، جلدی نکلو۔ یہ حیرت کی بات ہے، مخلوق کے گھر میں جاتے ہی ان کے فن کا، ان کے ذوق کا، ان کے عضو کا تاثر دل قبول کر لیتا ہے۔ کیا گمان ہے ہمارا، ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے پھر اللہ سے متاثر نہیں ہوں گے؟ ہماری تو ملاقاتوں کی پہلی غرض، ہماری ملاقاتوں کی سب سے پہلی بنیاد ہر مسلمان کو غفلت اور گناہوں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں نہ۔ میں تو عرض کر رہا ہوں پیارے بھائی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں بازار میں، اور گشت کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے مدینہ منورہ کے باہر تنہا بالکل درخت کے نیچے قیلولہ کرتے آرام فرماتے، یہودی نے دیکھا بہت اچھا موقع ہے، اس سے بہترین کوئی موقع نہیں ہے اپنے کام میں کامیابی کے لیے اور اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں ان کا کام پورا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آمد سے پہلے بڑا تیاری کر کے درخت پر چڑھ گیا وہ، اور سارے اسباب سے مزین کہ تمہار آئیں گے اور گہری نیند سوئیں گے اور میں ان کا کام پورا کر دوں گا، اور تمہارا اپنا معمول کا گشت کر دے، بالکل اہتمام استقامت کے ساتھ اپنے معمول کا گشت کرتے کرتے آپ تشریف لائے اور اسی درخت کے نیچے آرام فرمائے۔ جب گہری نیند آ گئی، یہودی نے دیکھا بہت اچھا موقع ہے، جیسے ہی اس نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا، ایک خوفناک شیر، ایسا خطرناک شیر جنگل سے آیا، حضرت عمر کے پاس بیٹھا اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس یہودی تو حالت خراب، اوپر کے سانس اوپر، نیچے کے سانس نیچے، اتنا بھیانک شیر جس کی کبھی شکل نہیں دیکھی، اس کی حقیقت دیکھنے میں آ رہی، وہ تو حضرت عمر کی شہادت بول گیا، اپنی حیات کی فکر میں لگ گیا، کیا حال ہوگا۔ اور شیر کا تلوے چاٹنا اور تلوے پہ ٹھنڈک پہنچنا، اور گہری نیند آتی ہے، لوگ گہری نیند لانے کے لیے تلوے پہ تیل لگاتے ہیں، اور گہری نیند، ٹھنڈک بڑھ رہی ہے، نیند گہری ہو رہی ہے۔ حضرت عمر جب تک سوتے رہے شیر حفاظت کرتا، ہلاک کرنے والی شکل کو اللہ نے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، عمر رضی اللہ عنہ دین کی حفاظت پر ہے، اللہ عمر کی حفاظت پر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اس زمانے کا مسلمان ضائع کیوں ہو رہا ہے، اس زمانے کا مسلمان ضائع کیوں ہو رہا ہے، سب سے بنیادی وجہ ہے مسلمان نے اپنے اسلام کو ضائع کیا ہے۔ اسلام کو ضائع کرنے کی نوسط میں مسلمان ضائع ہو رہا ہے، اسلام کو ضائع کرنے کی نوسط میں مسلمان ضائع ہو رہا ہے، ورنہ اس مسلمان کی حفاظت کا اللہ کی جانب سے انتظام چلتا ہے۔ جب تک حضرت عمر سوتے رہے اور شیر بیٹھا رہا، آپ کے تلوے چاٹتا رہا، اور جیسے ہی آپ کے بیداری کا وقت ہوا اور حرکت ہوئی، شیر نے دیکھا، فوراً بھاگا ہوا۔ حضرت عمر بیدار ہوئے، وہ نیچے اترا یہودی، اور اس نے معافی مانگی کہ حضرت مجھے معاف فرمائیں، میں تو ایسے برے ارادے کے ساتھ آیا تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، مجھے کلمہ پڑھا کہ اسلام میں داخل کر۔ میرے دوستوں مجھے ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں بہت آسان ہے مسلمان کو اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے اسباب کی حفاظت، اپنے جان مال اسباب کو اللہ کے دین پہ لگا دو۔ دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو جان مال زندگی اللہ کے دین پہ لگے گا، اس کی حفاظت بھی اللہ خود فرمائے۔
اور اگر اس جانمال کو خواہشات پہ لگاؤ گے تو خواہشات تباہ ہونے والی ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے، جو جانمال زندگی دنیا پہ لگے گی وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ 4 بنیادوں پہ گشت ہوتا تھا صحابہ کے زمان۔ پہلی بنیاد کمال ایمان، ایک صحابی اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے بڑے بڑے کبار صحابہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبوت کی صفات رکھنے والے صحابی ہیں، معاذ بن جبل سید العلماء ہیں، ابو ہریرہ سید المحدثین ہیں، اور ابی بن کعب سید القراء ہیں، ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایسے اونچے درجے کے صحابی ہے جو عین خواہش کے موقع پر آخرت کا ایسا استحضار ان کو تھا جیسا استحضار آج بڑے سے بڑے نمازی کو نماز میں نہیں ہوگا، جو استحضار ان صحابی کو عین خواہش کے موقع پر آخرت کا ہوتا۔ رات کا وقت ہے، بیوی تنہا ہے، بیوی کی گود میں سر ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، ابن رواحہ رونے لگے، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے آخرت یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور تو کرو، ان صحابہ کی زندگیاں جن کو عین خواہش کے موقع پہ آخرت کا ایسا استحضار تھا، ان کا نماز میں مسجدوں میں ان کو آخرت کا کیا استحضار ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں میری بات سننا تو خواہشات سے لذت، خواہشات سے لذت دل قبول ہی اسی وقت کرتا ہے۔ الفاظ پہ غور کرنا، خواہشات کی لذت دل قبول ہی اسی وقت کرتا ہے، اور خواہشات کے ارتکاب پر اعضاء میں جرأت اسی وقت ہوتی ہے جب مسلمان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ خواہشات کی لذت دل قبول ہی اسی وقت کرتا ہے، اور اعضاء میں خواہشات کی تکمیل پر جرأت اسی وقت ہوتی ہے جب مسلمان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آخرت کا استحضار وہ بنیادی چیز ہے جو مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو عجیب بات سناؤں، میں آخرت کا استحضار وہ چیز ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں دو خرابیاں جن سے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں، معاصی کا صدور اور فتنوں کا ظہور۔ دو خرابیاں جن میں مسلمان مبتلا ہوتے ہیں، معاصی کا صدور اور فتنوں کا ظہور۔ فتنوں کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے اور معاصی کا صدور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، آخرت کی فکر دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کا خوف اور فکر آخرت جب دلوں سے نکل جاتی ہے، اب معاصی کا صدور ہوگا، فتنوں کا ظہور ہوگا، ورنہ بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت کے لیے آخرت کے استحضار کافی ہے۔ میں آپ سے پوری قوت سے ادا کر رہا ہوں، جتنے جھگڑے کام کرنے والوں میں آپس میں، ذمہ داروں میں، حملے میں، امیر میں، حملے میں، علاقے میں، ضلع میں اور صوبے میں جتنے جھگڑے ہیں، آپ ان سب کی کھوج میں جا کے دیکھو گے تو اندر ملے گا کہ آخرت گناہوں سے نکلی ہوئی ہے۔ اللہ، ورنہ آخرت والے کو کیا ضرورت، ذمہ دار کوئی بھی ہو، فیصل کوئی بھی بنے، امیر کوئی، مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے ہمیں کیا ضرورت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں تشریف لائے، علامات النجیبہ، بڑی عمدہ اٹھنے پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے من حق منا بهذا الامر، ہم سے زیادہ خلیفہ بننے کا کون مستحق ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے امیر کون بن سکتا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے ذمہ دار کون بن سکتا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کس کا نام شورا میں آ سکتا ہے؟ ہم موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی بازار میں تھے، کہنے لگے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس کو بتاؤں میں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور امیر بننے کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو پیٹ پیٹ کے ہدایت قبول کرنے پر مجبور کی ہے۔ اپنے آپ کو مراد دے رہے تھے کہ میں تیری بھی ہدایت کا ذریعہ ہوں، تیرے باپ کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ کہنے لگے تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو تیرے اور تیرے باپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ پھر کہنے لگے مجھے آخرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا چھوڑو، ہمیں کیا کرنا ہے، ختم، لو مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں، جھگڑا کرنے والوں کے دلوں میں قریب کے دیکھو گے اندر حب دنیا ملے گی، حب دنیا ملے گی، اندر حب جا،
مجھے بڑا میرے ہوتے ہوئے کون ہوگا, میرے ہوتے کے اندر ملے گی گہرائی میں حب جا. اس حب جا نے سارے مسئلے خراب کیے ہیں, ورنہ جس کے سامنے آخرت ہو اس کو کیا پڑی ان چیزوں کی. ہمیں کیا کرنا ہے, مجھے آخرت یاد آ گئی. معاصی کا صدور اسی وقت ہوتا ہے, فتنوں کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جبکہ مسلمان کے دلوں سے فکر آخرت نکل جاتی ہے. یہ بڑے بڑے کبار صحابہ ایک ایک مسلمان کو غفلت اور بازاروں کے ماحول سے نکال کر مسجدوں کے ماحول میں لاتے تھے کمال ایمان کے لیے. آؤ ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ. میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ 2 محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے, ایمان میں کمال کے لیے اور دین میں کمال کے لیے, ہدایت کے حصول کے لیے, اپنی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے. اللہ کے نبی نے 2 محنتیں اپنی امت کو سمجھائی ہے, دعوت کی محنت اور مسجد کا ماحول. یہ 2 بنیادی چیزیں, دعوت کا محنت اور مسجد کا ماحول. مسجد کا ماحول, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کو مسجد کی نورانیت کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان کو مسجد کی نورانیت کا اندازہ نہیں ہے. اگر مسلمان مسجد کی نورانیت محسوس کر لے, مسجد سے باہر نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا. باہر کے ماحول کی ظلمتوں کا مسلمان کو اندازہ نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, میں توجہ سے بات سننا, باطل کی خصوصی کوشش ہدایت کے میدان کے اطراف میں بازاروں کا سجانا. باطل کی خصوصی کوشش, آپ دیکھو جتنے ہدایت کے مراکز ہوں گے اس کے اطراف میں آپ کو بڑے بڑے بازار ملیں گے. حرمین شریفین ابدی ہدایت کے مراکز ہے. آپ کو ایسا بازار ملے گا حرمین شریفین کے اطراف میں جیسا بازار پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے. جتنے ہدایت کے مراکز آپ دیکھ لو, آپ کو ہر مرکز کے اطراف میں بازار ملے. اور ہمارے بیچارے ایسے بھولے نکلے کام کرنے والے, اللہ اکبر, کہتے ہیں ہاں بازار کی اجازت دے دو اور دکانیں لگانے کی اجازت دے دو, یہ ان کا کرایہ ملے گا ہمارا کام چلے گا, ان سے کرایہ ملے گا ہمارا کام چلے گا. ارے ان سے کرایہ تو لے لو گے لیکن خود بھی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اور دوسروں کی ہدایت سے محرومی کا ذریعہ بن جاؤ گے. ان کی دکانوں کی ظلمتیں تمہاری مسجد کے اعمال کی نورانیت برباد کر دے گا. میں آپ کو بتاؤں میں کتنی ظلمت ہوتی ہے بازار کی. ایک بات میں آپ سے کروں, میں ایک درخواست ہے آپ سب سنیں, توجہ نوٹ کریں اپنے پاس, کتنی ظلمت ہوتی ہے بازار کے ماحول میں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے, سنو غور سے بات, ہماری درخواست سننا سب, اپنے گھر سے نکلے ایک عالم کی زیارت کے لیے. اس کے گھر اور اس عالم کے گھر کے درمیان چند دکانوں کا چھوٹا سا بازار, ایسا فحش و منکر والا بازار نہیں, چند دکانوں کا چھوٹا سا بازار ہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ آدمی اپنے گھر سے نکل کر اس عالم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, درمیان میں چند دکانوں کا بازار ہے. اگر یہ ان بازاروں پر گزرتے ہوئے چوتھا کلمہ نہیں پڑے گا اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. کہاں ہیں آپ؟ کہتے ہیں کیا ضرورت مسجد میں لانے کی, لیکن میں آپ سے ادباً عرض کر رہا ہوں, میں سارا مجمع اس بات کو محسوس کر لے اللہ کے واسطے کبھی بھی انبیاء صحابہ کے عمل سے کبھی اعتراض مت کرنا. کہتے کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی. ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں, مخلوق کے گھر میں لائے بغیر مخلوق سے تعلق قائم نہیں ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں لائے بغیر اللہ کے ذات سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ میرا دوستوں محفوظ کرنے یہ بات, اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی جاتی ہے, جس مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے. جس مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کو مسجد کی نورانیت کا اندازہ نہیں ہے. اگر مسلمان مسجد کی نورانیت محسوس کر لے مسجد سے باہر نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا. باہر کے ماحول کی ظلمتوں کا مسلمان کو اندازہ نہیں ہے. اگر باہر کی ظلمتیں محسوس کر لے مسلمان کبھی باہر کے ماحول میں رہنا پسند نہیں کرے گا. ہمیں اندازہ نہیں ہے پیارے بھائیوں, باہر کی ملاقاتوں کی باتیں, باہر کے ملاقاتوں کے تذکرے
اور باہر کی ملاقاتوں کے بیانات اور مذاکرات اتنی رکاوٹیں ہوتی ہے چاروں طرف. آپ دیکھو فرشتوں کی شمولیت کے لیے اتنی رکاوٹیں ہوتی ہے, فرشتے شامل ہوتے ہی نہیں ہیں. ہدایت کا نزول دلوں میں کیسے ہو؟ یہاں تصویر پڑی, وہاں تصویر پڑی, وہاں تصویر پڑی. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ بہت مزے کی بات کہتے ہیں, سنو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ بہت مزے کی بات ہے, اللہ گھڑی کی رحمت فرمائے. فرماتے تھے گھڑیاں ہوتی ہے واٹر پروف, لوگ کہتے ہیں اس میں پانی داخل نہیں ہوتا ہے. کپڑے ہوتے ہیں فائر پروف, کیا اس کو پہن کر بڑے سے بھیانک آگ میں چلے جاؤ, ایک ذرہ آپ کا نہیں چلے گا. وہاں فرماتے تھے یہ گاڑیاں واٹر پروف ہوتی ہے, کپڑے فائر پروف ہوتے ہیں, ہمارے محلے فرشتے پروف ہیں, کوئی فرشتہ مت آنا. یہاں تصویر, وہاں تصویر, وہاں تصویر, وہاں تصویر, فرشتے آئیں گے کیسے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے گھر میں جبریل السلام داخل نہیں ہو رہے ہیں, جبریل اندر آ جائیں, اللہ کے نبی نہیں, آپ کے گھر میں تصویر ہے, جس گھر میں تصویر وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں. ہم باہر گھنٹوں ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں, چاروں طرف تصویریں پڑی ہوئی ہے, تصویریں لگی ہوئی ہے, ہمارے ملاقاتوں میں فرشتے داخل ہے ہی نہیں. ان فرشتوں میں, ان مجلسوں میں, ان مذاکرات میں ہدایت کا نزول کیسے ہو؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے نکالو مسجد کے باہر کے ماحول سے, ایسے جلدی سے نکالو جیسے جلتے ہوئے کو آنکھ سے نکالتے ہو, ڈوبتے ہوئے کو پانی سے نکالتے ہو, ایسے نکالو باہر غفلت کے ماحول سے نکال کر لوگوں کو مسجدوں کے ماحول میں لاؤ. اللہ نے مسجد کے ماحول میں یہ کشش رکھی ہے. ایسے قلوب جو ہدایت سے انتہائی بیزار, اللہ کی ذات عالی سے انتہائی بعید, آخرت کے انکار جن کے دلوں میں, اور شیطانی صفات رکھنے والی زندگیاں, اور جو ہدایت میں رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں, اور جو اپنی جو گمراہی پر ہر حال میں اٹل رہنے والے ہیں, ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے. مسجد کا ماحول ان کے دلوں کی سختیاں دور کر دیتا. ثمامہ بن عفال بڑے سخت قسم کے, بہت مشکل سے صحابہ کے قبضے میں آئے. صحابہ نے سوچا کہ ان کو ختم کریں, کہ کہا نہیں, اللہ کے نبی کے پاس لے چلے, مسجد کے ماحول میں لے چلے, کیونکہ ہلاکت مقصود ہے, ہلاکت مقصود نہیں ہے, ہدایت مقصود ہے. ہلاکت مقصود نہیں ہے, ہدایت مقصود ہے. ہمیشہ یاد رکھو پیارے بھائیوں, نبی دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں, زحمت بن کے نہیں آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. انبیاء اور صحابہ کا خروج, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا اللہ کے راستے میں نکلنا لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کے واسطے نہیں تھا, لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے تھا. ہلاکت کے واسطے نہیں پھرتے تھے نبی اور صحابہ, ہلاکت کے واسطے نہیں پھرتے تھے. نبی اور صحابہ ہدایت کے واسطے پھرتے تھے, لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے پھرتے تھے. بات ہی غلط ہے, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. بات ہی غلط ہے, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسلام اخلاق کے شور سے پھیلا ہے, تلوار کے زور سے نہیں, اخلاق کے شور سے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس مسلمان کو شریف انسان بننا ہے, شریف انسان بننا ہے, باعزت مسلمان بننا ہے, جس مسلمان کو شریف انسان بننا ہے, باعزت مسلمان بننا ہے, اپنی انسانیت کو کامل کرنا ہے, 6 چیزوں کا اہتمام کرے. سب سے پہلے دیش فرماتے تھے اللہ کے راستے میں زیادہ خرچہ لے کے نکلے. کیسا خرچہ؟ ہماری جماعت اللہ معاف فرمائے ایسے کنجوس بن کے چلتی ہے. بھائی ہمارے 10 ساتھی ہیں, 10 چائے لے کر آ جاؤ. ہمارے 8 ساتھی ہیں, 8 پانی کی بوتل دیو. کیوں بھائی آپ کی طرف سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے وطنی برادر بھائی, یہ سب انسان نہیں ہے, کھلاؤ پلاؤ. آپ سچی عرض کرتا ہوں پیارے بھائیوں, 2 چیزیں رکاوٹیں بنی ہوئی ہے ساری دنیا کی قوموں کو ہدایت قبول کرنے میں. 2 چیزیں رکاوٹیں بنی ہیں, دلوں کی تنگی, ظاہری بداخلاقی. 2 چیزیں رکاوٹ بنی ہیں. اگر مسلمان اپنے دلوں میں وسعت پیدا کر دے, مسلمان اپنے قلوب میں وسعت پیدا کر دے, اور اپنے اخلاق میں عظمت و بلندی پیدا کر لے, دنیا کے قوموں کو اسلام کے علاوہ کہیں ملجا اور کہیں ماوا اور کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. لوگ دوڑ کے آئیں گے ہدایت قبول کرنے کے. زیادہ خرچہ لے کے نکلو. میں قرض کر رہا تھا,
کہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمائی، مسجد کا ماحول. اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے اجتماعات بھیڑ جمع ہونے کا نام نہیں، ہمارے اجتماعات بھیڑ جمع ہونے کا نام نہیں. یاد رکھو پیارے بھائیوں، باطل اور حق کے اجتماعات میں فرق ہی ہے. باطل اور حق کے اجتماعات میں فرق ہی یہ ہوتا ہے، باطل کے اجتماعات بھیڑ سے بھرے ہوتے ہیں، نورانیت سے خالی ہوتے ہیں. حق کے اجتماعات میں چاہے مجمع کم ہو لیکن نورانیت خود ہوتی ہے. ہمارے اجتماعات بھیڑ جمع ہونے کو نہیں کہتے. ہمارے اجتماعات، یاد رکھو، ہمارے اجتماع کی سب سے پہلی بنیاد، یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں سب سے عرض کر رہا ہوں، میں ہمارے اجتماع کی سب سے بنیادی بات، ہمارے اجتماع کا سب سے بنیادی شان، ہم سب کو یہاں پر اجتماعی اور انفرادی ان اعمال کا ماحول قائم کرنا ہے جو اعمال تربیت کا، ہدایت کا، تزکیے کا، دلوں کی تمام کساوتوں اور شقاوتوں کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. ان اعمال کو قائم کرنے کا نام اجتماع. ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے، ہم سب اس کا اہتمام کریں. اجتماعی انفرادی جتنے اعمال نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے، تزکیے کے لیے، ہم سب کو ان اعمال کا ماحول یہاں قائم کرنا ہے. اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے ماحول میں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے ماحول میں ایسی کشش رکھی ہے، ایسی قوت رکھی ہے، جیسے قوت موسم میں ہوتی ہے. سردی کا موسم ہوگا ہر ایک متاثر ہوگا، گرمی کا موسم ہوگا ہر ایک متاثر ہوگا. جو قوت اللہ نے موسم میں رکھی ہے وہ قوت اللہ نے ماحول میں رکھی. ہمارا پہلا کام، ہمارے اجتماعات بھیڑ کی کثرت کا نام نہیں ہے. ہمارے اجتماعات انفرادی اجتماعی اعمال کے اس مجموعے کا نام ہے جو مجموعہ ہدایت اور تربیت کا سبب بنتا ہے. ہمارے اجتماعات کا خلاصہ، ہمارے اجتماعات کی شان ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مسلمان کو مسجد سے جوڑا اور آپ نے مسجد میں وہ اعمال قائم فرمائے. آپ کی مسجدیں 24 گھنٹہ آباد رہتی تھی، آپ کی مسجدیں 24 گھنٹہ آباد رہتی تھی. آپ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فتاوی شیخ الاسلام کے اندر نقل فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، آپ کی مسجد کے اندر روزانہ یکے بعد دیگرے 20 اعمال مسجد نبی میں ہوتے تھے. 20 اعمال. اب تو مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد میں اعمال کیا ہے. لوگ مسجد سے اتنے بدکے ہوئے ہیں، مسلمان اتنا بدکا ہوا ہے مسجد سے. اگر نماز کے وقت کے علاوہ کوئی مسلمان مسجد میں آ جائے، دیکھنے والوں کو اتنا تعجب ہوتا ہے، لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ اتنا بڑھنگا سوال ہے، اتنا محمل سوال ہے، اتنا لایانی سوال ہے، جیسے کوئی مچھلی سے پوچھے پانی میں کیا کر رہی ہے. کسی نادانی کی بات. مچھلی پوچھے مچھلی پانی میں کیا ہے؟ پانی تو اس کی حیات ہے، اس کی عزت ہے، اس کی حفاظت ہے. کتنا محمل سوال ہے کسی مچھلی سے پوچھنا پانی سے کیا کر رہی ہے. کتنا بڑھنگا سوال ہے کسی مسلمان سے پوچھنا مسجد میں کیا کر رہے ہے. مسجد اس کی حیات ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کی ترقی ہے. اللہ اکبر. صاحب احسن التقاصی فی معرفت الاقالی علامہ بشار المقدسی کہتے ہیں، میں عربی ممالک کا سفر کرتے کرتے مصر پہنچا. ایک مسجد میں پہنچا ہوں میں، نماز کا وقت نہیں ہے، جمعہ کا دن نہیں ہے، عید کا دن نہیں ہے، 2 نماز کے درمیان کا وقت تھا. اتنے حلقے مسجد میں لگے ہوئے تھے، سیکھنے سکھانے کا سارا نظام مسجد میں چل رہا تھا. میں نے جا کے شمار کیا، ایک مسجد میں 110 حلقے لگے ہوئے تھے. 110 حلقے ایک مسجد. اللہ اکبر. کوئی تقاضا نہیں ہے طبیعت کا، نہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں سے. گھر میں بیٹھ کے بات کر لو، دکان میں بات کر لو، بازاروں کے ماحول میں بات کر لو، چلتے پھرتے بات کر لو. اللہ اکبر. اور بات کر کے ایسے ہی چھوڑ دو. یاد رکھو پیارے بھائیوں، بات کر کے امت کو ظلمت کے ماحول میں چھوڑ دینے والوں پر اللہ اس سے زیادہ ناراض ہے جیسے کوئی باپ کا بیٹا گم ہو جائے اور کسی مسلمان کو دکھائی دے اور وہ اس کو اس کے گھر میں پہنچائے اور پھر وہ بیٹا کسی ہلاکت میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ڈوب جائے، جل جائے اور پھر اس کے باپ کو معلوم پڑ جائے کہ اچھا آپ کو میرا بیٹا دکھائی دیا تھا،
ہاں میں نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے، پھر بھی آپ نے گھر تک نہیں پہنچا؟ نہیں میں نے کہہ دیا تھا مسجد آنا ہے تو آ جاؤ. یہ حال ہے ہمارا. اجی آنا تو آ جاؤ، اور جس کو کرنا ہے کرے گا. میں نے اس سے کہا تھا بیٹے کہ تمہارے ابا تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں اور جلدی سے آ جاؤ، اور تمہاری اماں بہت رو رہی ہے. آپ مجھے بتاؤ کتنا ناراض ہوگا باپ اس بیٹے اس آدمی پر کہ تمہیں شرم نہیں آتی. جب میرا بیٹا تمہیں ملا تم نے اس کو مجھ تک کیوں نہیں پہنچایا؟ باپ اس میں ناراض ہوگا. اس سے زیادہ اللہ ناراض ہے اس مسلمان پر جو بات کر کے لوگوں کو مسجد کے باہر چھوڑ دیتے. ہمیں کیا کرنا؟ ہمارا کام پہنچا دیا، ہم نے بات پہنچا. بات پہنچانے کے مکلف نہیں ہے، ماحول کے بدلنے کے مکلف ہے. بات پہنچانے کے مکلف نہیں ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. بات پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، ماحول بدلنے کی ذمہ داری ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنو بہت عجیب بات ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے منکرات کی لذت جو مسلمانوں کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے اعضاء میں منکرات پر جرأت اور قوت جو مسلمان کی زندگی کا جز بنی ہوئی ہے، یہ سب منکر کے ماحول کی وجہ سے. اس ماحول سے نکال میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے مسجد کے ماحول میں وہ کشش رکھی، وہ نورانیت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے جو بڑے بڑے فاسق اور فاجر اور بڑے پتھروں سے زیادہ اور لوگوں سے زیادہ سختی جن کے دلوں میں ہوتی ہے، ایسے دلوں کو حق اور ہدایت کی جانب متوجہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش مسجد کے ماحول اس کے ساری جماعتیں ہم سب کے سب یہ طے کریں کہ جس مسلمان پر نگاہ پڑ جائے سب سے پہلے فکر اور کسی طرح اس کو مسجد کے ماحول میں دیکھا جائے. پہلی کیسے اس کو مسجد، بس آپ مسجد کے ماحول میں لے کر آ جاؤ، اللہ خود ہی اس کا اکرام کرے. یاد رکھو پیارے بھائیوں، ہمارے اجتماع میں آنے والا ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری مجلس میں شرکت کے بغیر چلا. ایک ایک مسلمان کا اکرام کرنا، ایک ایک مسلمان. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، کسی نئے مسلمان کو دیکھ لیتے تھے ایسے جھپٹتے تھے اس کی طرف جیسے شکاری شکار کر جھپٹتا ہے. ہم نظام الدین میں اثر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حضرت مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، ارے اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. ہم فوراً دوڑے. ایک آدمی پینٹ شرٹ، لمبے لمبے بال، چہرہ خلا پسینہ، گئے سلام کیا، مسافہ کیا. کہاں کیا؟ معلوم ہوا فلسطین کے رہنے والے مسلمان. اب اس کو لے کر آئے، اس کا اکرام کیا، اس کا استقبال کیا، اس کو ہدیہ پیش کیا. کیا فلاں نام ہے، 25 سال سے دلی میں رہتا ہے، پہلی مرتبہ مسجد میں. مجھے حضرت نے کہا اس کو لے کر سارا نظام الدین اس کو دیا. ہم اس کو لے کے گئے، عربوں سے ملاقات کرائی، ریاض والوں سے، کویت والوں سے. اس نے کہا میرے 5 بچے ہیں، 5 پہلی مرتبہ کسی مسلمان نے مجھ سے ملاقات کی ہے، میں ان سب کو لے کے یہاں پر آؤں گا. ہم لے گئے حضرت کے پاس. حضرت نے کہا بتائے سن، مجھ سے کہنے لگے دیکھو نئے سے نئے مسلمان کو دیکھ کر ایسے لپکا کرو جیسے شکاری شکار کو دیکھ کے لپکتے. یاد رکھو پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کو بغیر دعوت کے چھوڑ دینا، سنو ہماری بات، ایک مسلمان کو بغیر دعوت کے چھوڑ دینا، چاہے اپنی انفرادی عبادات کی مشغولی میں کیوں نہ ہو. الفاظ پہ غور کرو. ایک مسلمان کو بغیر دعوت کے چھوڑ دینا، چاہے انفرادی عبادات کی مشغولی کی وجہ سے کیوں نہ ہو، آپ نے اللہ کے غضب کو اپنی جانب متوجہ کر دیا، چاہے انفرادی عبادت کی مشغولی کی. لیکن میں آپ کو سناؤں مزے کی بات، سنو عجیب بات، مزے کی بات سنو. شیطان عام مسلمانوں کے دلوں میں معاصی کو مزین کرتا ہے. شیطان عام مسلمانوں کے دلوں میں معاصی کو مزین کرتا ہے. کام کرنے والوں کے دلوں میں دعوت کے وقت میں انفرادی عبادات کو مزین کرتا ہے. آپ سمجھتے ہوا مزہ آ رہا ہے، جی بڑا دل لگ رہا ہے، بڑی لذت ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے ذکر میں، تلاوت میں. حالانکہ دعوت کا وقت ہے، آپ کو عبادت میں مزہ آ رہا ہے. شبت کو شیطان نے آپ کو دھوکہ دے دیا. دعوت کے وقت میں انفرادی عبادت کی لذت اللہ کا اکرام نہیں ہے بلکہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ شیطان آپ کو اس عبادت میں مشغول کر کر اس کی ہدایت سے آپ کو غافل کرنا چاہتا ہے. تو مولانا ابن عطار بڑے سخت دل کے آدمی مسجد نبی کے اندر لائے گئے. آپ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں بہت سخت دل آدمی ہوں.
آپ کی بات کا اور آپ کی دعوت کا مجھ پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. ان تقتل زادبین وَإِن تُنِّمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ. آپ مجھے مارنا چاہیں میں مرنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر مجھ پر احسان کریں گے تو میں بااخلاق آدمی ہوں, میں آپ کے احسان کا بدلہ دوں گا, ناشکری نہیں کروں گا. آپ نے کہا ان کو رکھو مسجد کے باہر. اس نے 3 خرابیاں پیش کی. سنو غور سے بات. اس نے 3 خرابیاں پیش کی. اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے اکرام کیا, اپنی 3 خرابیاں پیش کی. کہنے لگے اللہ کے نبی آج تک کسی مشرک سے یہ اجتماعی طور پر ان 3 خرابیوں کا اظہار کسی سے ثابت نہیں ہے, یہ سمامہ بن عثال نے کیا. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ باللہ آپ کا چہرہ میرے نگاہ میں سب سے مبغوض چہرہ ہے. علیہ باللہ استغفر اللہ, سب سے زیادہ بغض و نفرت مجھے آپ کے چہرے سے. علیہ باللہ کہنے لگے آپ کا دین میری نگاہ میں سب سے مبغوض دین ہے, سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے دل سے. اور کہنے لگا سب سے زیادہ مبغوض شہر میری نگاہ میں آپ کا شہر مدینہ ہے, سب سے زیادہ نفرت آپ کے شہر سے, سب سے زیادہ نفرت آپ کے دین سے. علیہ باللہ استغفر اللہ. اور سب سے زیادہ منحوس اور مبغوض چہرہ استغفر اللہ ثم علیہ باللہ میری نگاہ میں ابغض الوجوہ, سب سے مبغوض چہرہ میری نگاہ میں آپ کا چہرہ. آپ نے 3 طریقے سے کہا. سنو تو بھائی, ہمارا تو حال ہی ہے, جہاں کوئی ایک مرتبہ مخالفت کر دے, جہاں کوئی ایک مرتبہ مخالفت کر دے, اس کی ملاقات سے ایسے اعراض کرنے لگتے ہیں جیسے وحی نازل ہوئی ہے کہ اس کو ہدایت ملنے والی نہیں. ایسا اعراض ایک مرتبہ کوئی بے احترامی, اور اس کے گلے بھی بھول جائے, اس کا در بھی بھول جائے. اور کیا کہتے ہیں کام کا مخالف ہے. کام کا مخالف نہیں, آپ کی ذات کا مخالف, آپ کے سلوک کا مخالف, آپ نے اچھی طرح بات پیش نہیں کی. 3 خرابی پیش آپ نے 3 طریقے سے کرام. پہلا اکرام آپ نے کیا, آپ نے سارے صحابہ کو کہا دیکھو یہ سمامہ بن عثال اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہے, کوئی اس کے دل کو دکھانے والی کوئی بات کسی کے زبان سے نہیں نکلی. میں دوستوں میں کیا عرض کروں, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, آپ بھی مجھے معاف فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کی کس کمال پر پہنچے ہوئے تھے مشرکین و کفار کے ساتھ, اس اخلاق کے کمال پہ ابھی تک ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نہیں پہنچے. آپ نے سب سے کہا کوئی اس کے دل کو دکھانے والی کوئی بات, دل آزار کوئی بات اس سے نہ. ایک بات. دوسری بات انصار سے کہی کہ دیکھو اپنے گھروں سے بہترین کھانے بنا کے لاؤ, اس کو پھٹواؤ. ہمارا تو حال عجیب ہے, کوئی دوست ہو, کوئی چاہنے والا, کوئی اپنے حلقے والا, کوئی اپنا ہم مزاج اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو دسترخوان بھی وسیع ہے اور دل بھی وسیع ہے, اور کوئی اجنبی مسلمان دکھ جائے ہمارے پاس کچھ نہیں. یاد رکھو پیارے بھائیوں, ہم مسلمان کا اکرام نہیں کرتے ہیں, ہم تو محسن کا اکرام کرتے ہیں. محسن کا اکرام نہیں, مسلمان کا اکرام. اجنبی مسلمان ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, مسلمان ہے, آپ اکرام کرو. مسلمان بھی نہیں ہے, غیر ایمان والا ہے, آپ اس کے ساتھ احسان کرو. کسی غیر ایمان والے کو یہ سوچ کر اس پہ احسان نہ کرنا یہ غیر ایمان والا ہے, سمجھ لو آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پر ناراض کر دیا. ایک وقت ابراہیم السلام ایک وقت ایک مجوسی کو بغیر بسم اللہ کو کھلانے کو تیار نہیں ہوئے. ایک وقت ایک مجوسی, آنکھ کا پجاری. اللہ تعالیٰ ناراض ہو کہ ابراہیم ایک وقت کا کھانا بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلا سکتے ہو, ہم ساری زندگی اس کو کھلا رہے ہیں, ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے. فوراً دوڑے اور اس کو لے کر آئے کہ بھی کھانا کھا لے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ بغیر بسم اللہ کے ایک مرتبہ کھلا نہیں سکتے. کہنے لگے کھانا بعد میں کھلانا, پہلے اسلام میں داخل کرو, پہلے کلمہ پڑھو بعد میں کھانا کھاؤ. اب اس کا یہ سلوک ہے میرے ساتھ تو مجھے بھی اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے. کھانا بعد میں کھلاؤ, پہلے اسلام میں داخل کرو. آپ نے سارے صحابہ سے کہا اس کو کوئی برا بنا, انصار سے کہا آپ نے بہترین کھانے اس کے لیے بنا کے. اور تیسری بات
9 घरों में आपने ऐलान किया कि जो कुछ तुम्हारे घर में है सब पेश कर दो। अपनी कौम का सरदार आया, ऐसी बड़ी बड़ी 3 खराबियां बयान करने वाला जो किसी से साबित नहीं है इज्तिमाई तौर पर, ऐसी 3 खराबियों का इज़हार, ऐसी बड़ी खराबियों के मुर्तकिब और मुब्तला जो शख्स है उसके साथ 3 किस्म का इकराम हुआ। 3 किस्म का इकराम हुआ और 3 दिन मस्जिद के माहौल में आपने मस्जिद नबवी अमल से आप, इसलिए हम सब जानते हैं हमारी जितनी जमातें अल्लाह के रास्ते में जा रही है और हम सब के सब इसका एहतमाम करें कि हर मुसलमान अपना 8 घंटा, अपना 10 घंटा फारिग करे और अपने मस्जिदों को 24 घंटा आबाद। ये ख्याल ही दिल से निकाल, ये ख्याल ही दिल से निकाल दो प्यारे भाइयों कि अगर 8 घंटा मस्जिद में देंगे हम, रिस्क का क्या होगा। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, आप मस्जिद की आबादी का एहतमाम कर लो, अल्लाह उन मखलूक के जरिए रोजे पहुंचा देंगे जो रोजी को बर्बाद करती है, वही रोजी को पहुंचाने का और रोजे की हिफाजत का जरिया बन जाए। ऐसी जगह से अल्लाह रोजे पहुंचाएंगे, वह गुमान भी नहीं। 3 दिन आपने उनको मस्जिद के माहौल में, हर दिन आप मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात पे जमे हुए हैं। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, बहुत पक्का आदमी हूँ, मैं आपकी बात से मुतासिर नहीं होने वाला हूँ। 3 दिन हो गया, आपने कहा छोड़, अपना कौल साहब छोड़ दो। मस्जिद के बाहर गए, बागीचा गुसल किया, कपड़े तब्दील किए और मस्जिद में दाखिल हुए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुका व रसूलुक, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और फिर कहा कि अल्लाह के नबी 3 दिन आपके माहौल में रहा हूँ, 3 किस्म का इकराम देता हूँ, मेरी तीनों खराबियों को अल्लाह ने 3 खूबियों के अंदर तब्दील कर दिया। आज से आपका चेहरे अनवर मेरे निगाह में सबसे अजीम चेहरा है, सबसे महबूब चेहरा, सबसे मुकद्दस चेहरा मेरी निगाह में आपका चेहरा अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से आपका दीन मेरी निगाह में सबसे महबूब दीन है और आज से आपका शहर मेरी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब शहर है। 3 दिन मस्जिद का कयाम, 3 किस्म का इकराम, 3 बड़े बड़े रजीलों को 3 खसला और शमला के अंदर तब्दील कर देता है। अल्लाह ने मस्जिद के माहौल में कोशिश रखी। इसलिए हम सब दरख्वास्त, सारा मजमा, हमारी पहली मस्जिद मस्जिद है, सारा मजमा इसका अहद का है, हमें 2 दिन तक इस इज्तिमागाह में और पूरी जिंदगी अपनी मसाजिद, अपने घरों के अंदर इज्तिमाई इनफरादी अमाल का वो माहौल कायम करना है, हर घर में, हर मस्जिद में। लेकिन जिन अमाल के जरिए अल्लाह पाक रूह को अपनी जानिब और हक की जानिब, हिदायत की जानिब मुतवज्जे फरमाते हैं, उन अमाल को यहाँ पर हमें कायम करना है और हर किस्म के लायाने से अपने आप को बचाना। जितना हमारे हाथों में है सब इस शैतान और खुन्नास, याद रखो ये तो हमारे हक में खैरफा नहीं, इससे बड़ा हमारा दुश्मन कोई, इससे बड़ा हमारा दुश्मन कोई, ये तो हमारा खैरफा नहीं है। इसने तो इबादत को, दावत को, ईमान को, ऐसी सारी चीजों की हकीकतें बर्बाद कर दी है। हज़रत फरमाते हैं लोग रिवाजी आलात की सहूलतें जानते हैं, रिवाजी आलात की जुल्मतें नहीं जानते हैं। अगर इसकी सहूलत 1 गुना है, इसकी जुल्मतें 99 गुना है। अपनी दावत, अपनी इबादत, अपना तालीम ताल्लुम और अपने नफर खुरूज को इस जिंदगी से, हमारे जिम्मे उमन निजामुद्दीन ने उमरा से मुज़ाकरा होता है, शहर में बैठा हुआ, खुदा जाने लगा, आपने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो हमारा अमीरों से मुज़ाकरा किया। ऐसा लगे क्या मुज़ाकरा करोगे, कुछ बातें कि इन सारे अमीरों से कहो, मैं सबसे कह रहा हूँ, इन सारे अमीरों से कहो अगर ये अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस गंदगी को इस्तेमाल करते हैं और अपने साथियों को इसके इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, अल्लाह इन सारे अमीरों का सख्त हिसाब देगा। दिखा के 4 वजह इनको सुनो, 4 वजह इनको सुनो, जो इस गंदगी को लेके निकल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, इनकी जान बर्बाद हो रही है, इनका वक्त तो बर्बाद हो रहा है, इनका माल बर्बाद हो रहा है और इनको हासिल कुछ नहीं होगा, ना दीन आएगा ना दावत समझ में आएगा। इनका बदन अल्लाह के रास्ते में, इनका दिल दिमाग सब घर और बीवी बच्चों के साथ। अल्लाह के वास्ते इस गंदगी से अपनी दावत, अपनी इबादत, अपनी तालीम और ताल्लुम, अपने नफर खुरूज को महफूज रखो। हमने कहते कोई हराम नाजायज है, ये दुनियावी एक चीज है, इसको अपनी दुनिया के रखो, अपनी दावत, अपने नफर खुरूज को इस गंदगी से महफूज रखो।
میں تو عرض کر رہا ہوں دو باتیں اللہ کے نبی، ایک مسجد کا ماحول اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ہر امت کو داعی بنایا ہے، متحرک بنایا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اگر اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دو گے، اللہ کا غیر کا تعصب دلوں سے نکلے گا نہیں. یاد رکھو، جب اللہ کے غیر کا تعصب دلوں سے نہیں نکلے گا، اللہ کی نعمتیں اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے رہو گے، اور جو اللہ کی نعمتیں اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے وہی ارتداد اور گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، جان و مال زندگی کا سب سے بڑا مصرف نفر اور خروج ہے. حضرات صحابہ نے اپنی جان و مال زندگی کو اپنی حاجتوں سے بچایا ہے، اپنی خواہشات سے بچایا ہے، دنیا سے بچایا ہے، اللہ کے دین پہ رکھا. خواہشات پہ جان و مال لگانا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا صحابہ کی زندگی میں. اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عجیب روایت بیان فرماتی ہے، ایک اچھا جوڑا میرے پاس، ایک عمدہ جوڑا مدینہ منورہ کے اندر جس لڑکی کا بھی نکاح ہوتا، اس کے گھر کی عورتیں میرے پاس آتی کہ اماں جان آپ کے پاس وہ اچھا سا جوڑا ہے، آپ ہمیں دے دیں، ہماری بچی کا نکاح ہونے والا ہے، اس جوڑے میں رخصت کر دیں گے اور چند دنوں کے بعد وہ جوڑا آپ کی خدمت میں واپس کر دیں گے. فرماتی ہے میرے ایک جوڑے میں مدینہ منورہ کی 200 لڑکیاں رخصت ہوئی ہیں. اللہ اکبر. 200 لڑکیاں ایک جوڑے میں، اور آپ کو 200 جوڑے بھی کم ہیں، 200 جوڑے کم ہیں. ایسی سطح خواہشات پر خواہشات کی بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایسی سطح خواہشات کی بنی. اپنی جان و مال زندگی اپنی حاجتوں سے بچاؤ، اپنی خواہشات سے بچاؤ، اور دنیا کی ترقی سے بچاؤ، اور اپنی جان و مال زندگی اللہ کے دین پہ لاؤ. میرے دوستوں بزرگوں، یہ سارا مجمع طے کر لیں کہ ہمیں ہر سال 4 مہینہ اللہ کے راستے میں دیں. جب یاد رکھو، ہماری محنت میں چلے کا کوئی تصور نہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی چلے کی تشکیل نہیں ہے. میں پوری قوت سے بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ممبروں سے چلے کی تشکیل کرنا بے اصولی ہے، ہم بالکل نہیں چاہتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ بات کہی جا رہی ہے. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ غریب کی رحمت فرمائے، فرماتے ہیں نظام الدین میں ہمیشہ مولانا الیاس صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہے 4 مہینے سے کم کی تشکیل مت کرنا، 4 مہینے سے کم کی تشکیل مت کرنا. چلہ چھوڑ دو عورتوں کو، چلہ چھوڑ دو عورتوں کو. جتنی جماعتیں آئی ہیں نا، اللہ نہ کرے ہم تو اتہام کرتے نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں تقاضا چلے کا ہو، ہم سب استغفار توبہ کرے، ساری چلے کی جماعتیں 4 مہینہ، کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، کوئی کھانا ہی نہیں ہے ہماری محنت میں چلے کا. ہاں چلہ قبول اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں آگے 4 مہینہ ہے. کیوں بھائی آپ 4 مہینے کے بعد پوری قوت سے رکھو گے. ایک مسلمان نے کہا میں آپ کو 1 گھنٹہ دوں تو کیا کرو گے؟ واپس کرو. آ جاؤ تو قبول کریں، آدھا گھنٹہ آ جاؤ. تو اس عرض کرتا ہوں مسجدیں آباد اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ مسجد کے آبادی کے لیے وصول یابی کرتے ہی نہیں ہیں، خروج کے لیے وصول یابی کرتے ہیں، مسجد کے آبادی کے لیے وصول یابی نہیں ہوتے ہیں. جیسے خروج کے لیے وصول یابی کرتے ہو، مسجد کے آبادی کرو. آؤ بھائی تشریف ہے، آپ نے ظہر کے بعد وقت دیا، آپ نے مغرب کے بعد وقت دیا، آپ نے عشاء کے بعد وقت دیا. لے کے آؤ ایک مسلمان کو 24 گھنٹہ مسجدوں کو آباد کرو. اللہ پاک کیسے خیر رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. ہر مسلمان ادھر ہر سال 4 مہینہ دینا، کیونکہ جب تک ہر سال 4 مہینہ دینا اپنی زندگی کا جز نہیں بناؤ گے، ایمان کا ذرہ ذائقہ بھی حاصل نہیں. ہر سال 4 مہینہ دینا، ہر تیسرے سال بیرون جانا. 1 سال 4 مہینہ اپنے صوبے میں ارتداد کے علاقے میں، 1 سال 4 مہینہ دوسرے صوبے میں ارتداد کے علاقے میں، اور تیسرا سال بیرون ملکوں کے اندر. میرے دوستوں میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں، 4 ماہ بار لگائے ہوئے ساتھی، جو ساتھی جس کے دل میں بیرون جانے کا تقاضا نہیں ہے، اس کا کام سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیا عرض کروں؟ ارے ہم لوگ ساحل راج ہو کر بالکل اخیر کا علاقہ افریقہ کا، بالکل بحر اٹلانٹک سے لگا ہوا، اس کے بعد سامنے امریکہ. اتنے 15 ممالک کے لوگ وہاں شریک ہوئے. ایسا رو کے لوگ کہہ رہے تھے مولانا
12 साल हो गया है हमारे मुल्क में किसी जमात ने कदम नहीं। मीलों चले जाओगे मीलों प्यारे भाइयों, कोई अल्लाह को जानने वाला नहीं है। उन बस्तियों को शुमार नहीं कर सकते हैं जिन घरों में एक जगह में कुरान शरीफ नहीं मिलेगा। उन कब्रों को शुमार नहीं कर सकते हैं जहां मुसलमानों को बगैर कलमा, बगैर और बगैर गुस्ल के, बगैर नमाज के दफन कर दिया गया है। उन कब्रों को शुमार नहीं कर सकते। सब बैठे हैं अपने इलाकों में। अजीब बात है, खूब मरने की बात है मुसलमान के लिए। कहता है 50, 60, 60,000, ये कोई खर्चा है अल्लाह के दिन के लिए? ख्वाहिशात पे बेपनाह लगाते हैं। अभी एक साहब ने अपने बच्चे को दुनिया के जहाज पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा, कहने लगा 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर। अच्छा जी, यहूद नसारा के फरों पे 1.5 करोड़, अरे क़यामत दिन हया दिन के लिए 50, 60,000, तो बात ही नहीं है। ये तो कोई तस्करा ही नहीं किसी के ज़बान पे आना चाहिए। 5 लाख, 10 लाख खुदे खर्च जितना लगाओगे अल्लाह के दिन पर, अल्लाह पाक अपनी वसअत के मुताबिक, अपनी वसअत के बंदों की वसअत का मुतालबा करते हैं अपनी शान के कद्र देने के। अपने वसअत का लगाओ अल्लाह की शान पर करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब सारा मजमा तय करें, हर साल 4 महीना देना। और जिन लोगों के 4 महीने बार बार लगे हैं और बैरून का सफर हुआ है, वो तो पहली फुर्सत में अपनी जगह खड़े हो गए। 5-5 महीने के लिए, बड़े से बड़े खर्च के लिए, दूर से दूर सफर के लिए, अल्लाह के तीरों में से तीर है। हम जहां भेजेंगे वहां जाएंगे, जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। हर साल 4 महीना लगाएंगे। मेरा दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलने को पीछे करना, खुरूज की ताखीर अल्लाह के अज़ाब को दावत करेंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत करके फरमाए, खड़े होके फरमाए। जिन लोगों के 4 महीने बार बार लगे, अपनी पूरी जमात के साथ हिम्मत करके बड़े से बड़े खर्च करें, 5-5 महीना हिम्मत करके फरमाए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। आगे और फरमाए और हिम्मत करें। अल्लाह ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمساء